ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. خاص طور سے غیروں کو جنت اور جہنم ہوائی فائرنگ لگتی ہے. یہ لگتا ہے کہ بھئی جہنم کیا چیز ہے, کیا ہونا ہے, مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے, یہ سب بیوقوفوں والی باتیں, یہ پرانی باتیں ہیں. نہیں میرے دوستوں, یہ حقیقت والی باتیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کو بلایا ہے, اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس مذہب کو کامل اور مکمل کر دیا. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو کامل اور مکمل کر دیا. اب اس کے بعد کوئی مذہب اور کوئی دین اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے. آخری مذہب جو کوئی ہے وہ مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے. آخری گرنتھ, آخری کتاب, آخری گائیڈ لائن, آخری ہدایت نامہ اگر ہمارے لیے کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. بس اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی پیغام اور کوئی میسج آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد جس کسی طرف ہمیں کوئی بھی دعوت دی جائے گی, مذہب کے نام پر, ایمان کے نام پر, فرقے کے نام پر, عبادت کے نام پر, پرستش کے نام پر, پوجا کے نام پر, کسی اور پروگرام کے نام پر, تو وہ ساری کی ساری دعوتیں کیا ہوں گی؟ فرضی ہوں گی. آج ساری دیکھو, یہ بات حقیقت ہے اور سچائی ہے کہ مذہب اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور ہمیشہ قیامت تک کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. اسلام غالب رہے گا. اسلام کے ماننے والے اپنے حالات کی وجہ سے مغلوب رہے ہیں. اسلام کے ماننے والے اہل اسلام مسلمان اپنی اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے مغلوب رہے ہیں, مغلوب ہوئے ہیں, لیکن اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوا ہے. اسلام کبھی زیر نہیں ہوا ہے. اسلام ہمیشہ غالب رہا ہے اور یہ اسلام ساری دنیا کے اندر پھیل کر کے رہے گا. جتنے مذاہب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں ان کی نظر ہے اسلام کے اوپر, وہ اسلام کے ماننے والوں کو اپنی اپنی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ وہ چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے کہ تمہارے اسلام لانے کے بعد, تمہارے سامنے حق واضح ہو جانے کے بعد واپس سے تمہیں اسلام سے کفر کی طرف پھیر دیں. ان کی دلی تمنا ہے, ان کی دلی خواہش ہے. یہودی چاہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ, عیسائی چاہتے ہیں کہ تم عیسائی بن جاؤ, مشرک چاہتے ہیں کہ تم مشرک بن جاؤ, مجوسی چاہتے ہیں کہ تم مجوسی بن جاؤ, جینی چاہتے ہیں کہ تم جین بن جاؤ. ہر مذہب کا ماننے والا تمہارے اوپر نظر ڈالے ہوئے ہے کہ تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ. اور فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ تم سے برابر لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, یہاں تک کہ یہ تم کو اپنے مذہب کی طرف لوٹا دیں, پھیرا لیں اگر ان کا بس چلے. تم سے برابر جھگڑا کرتے رہیں گے. اور فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا تَكُونُونَ سَوَاءً. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کفر کرتے ہیں تم بھی ان کی طرح کفر اختیار کر لو, تم بھی اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم اور یہ کیا ہو جائیں؟ برابر ہو جائیں. ان کی دلی چاہت ہے, ان کی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوریوں کو بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے سامنے آنا ہے. دیکھو نا آپ ماحول, کیسا ماحول ہمارے ملک کے اندر ہے اسلام اور اہل اسلام کو لے کر. اس ماحول سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ مجھے ایمان اور یقین کامل عطا فرما اور کفر سے میری حفاظت فرما. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر. پناہ مانگا کرتے تھے, اللہ میں تیری کفر اور شرک سے پناہ چاہتا ہوں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کفر اور شرک کی پناہ مانگنا چاہیے. ہمارے اس ملک کے اندر اس مسئلہ کی چیز کو لے کر کے جو ماحول گرمایا ہوا ہے, اس ماحول کے اندر بڑا بگاڑ ہمارے معاشرے میں, ہماری قوم میں, ہمارے سماج میں آ رہا ہے. لوگ مرتد ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس ہندوستان کے اندر اگر مسلمان نہ ہوتے تو شاید آج یہ ہندوستان نہ ہوتا. اگر مسلمان اس ہندوستان میں, اس بھارت میں نہ ہوتے تو شاید آج یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا, یہ بھارت آزاد نہ ہوتا. واحد لوگ اس ملک کے اندر مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر, اس وطن کو آزاد کروانے کی خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی. یہ ان مسلمانوں کا ایمانی جذبہ اور ان مسلمانوں کا ایمانی تعلق, ان مسلمانوں کی ایمانی روحانیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ احسان فراموش قوم ہم لوگوں کے اس احسان کو فراموش کر بیٹھی ہے اور بھلا بیٹھی ہے جو آج ہم آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں. اس کا سبب ہم مسلمان ہیں. اگر ہم اس ملک کے اندر نہ ہوتے تو آج تک یہ ملک جو ہے نا آزاد نہ ہوتا. اور جس دن اس ملک کے اندر ہم مسلمان نہیں رہیں گے, اہل ایمان نہیں رہیں گے, دوبارہ یہ ملک غلام بن جائے گا. لگ بھگ غلامی کی کگار پر ہے. اس ملک کو آزاد کرانے والے ہم ہی لوگ ہیں. ہماری کیا کیا قربانیاں رہی ہیں, ہماری کیا کیا محنتیں رہی ہیں, کیا کیا ہمارے مجاہدے رہے ہیں, کیسی قربانیاں ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابر نے پیش کی ہیں.